آخری گیسٹ ہیں شان سعید. وہ ایک گلوبل اکانومسٹ ہیں. وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی ان کیوٹک ٹائمز میں, ان ٹربلسم ٹائمز میں جس میں اکانومی بہت زیادہ خراب ہے پوری دنیا کی, مڈل اسکیل انویسٹر یا ہائی اسکیل انویسٹر کن چیزوں میں انویسٹ کر سکتا ہے جس سے وہ اپنا کوئی سرکل چلا سکے. تو ہمیں جوائن کریں گے ملیشیا سے شان سعید صاحب. ویلکم ٹو آور شو. شان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن ویکلی رپورٹ. تھینک یو زین. شان, پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا پاکستان کی, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یس اینڈ نو کہیں, چھوٹا اس کا جواب دیں, کیا پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو سکتی ہے ڈیورنگ دس کرونا وائرس فیز؟ ایٹ دا مومنٹ نو. ان دا لانگ ٹرم یس. اچھا, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب مارکیٹ اس جیسی ہو, انپرڈکٹیبل کیوٹک مارکیٹ ہو, کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو, تو انویسٹر کو کہاں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے, کن کن سیکٹرز میں یا کن کن چیزوں میں؟ تھینک یو زین. ان حالات میں جو لوگ ہسٹری اور اکنامکس کو جو سمجھتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ, جو سوفسٹیکیٹڈ اور اسمارٹ انویسٹر ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ دو ایسٹ کلاس میں پوزیشن لی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ریل اسٹیٹ اور دوسرا ہوتا ہے گولڈ. اور ان دونوں ایسٹ کلاسز کی ایک ہسٹری ہے. ہسٹری اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں 1940 سے پہلے دنیا گولڈ سٹینڈرڈز پہ تھی, اور بہت سارے لوگوں نے جو پیسے کمائے وہ انہوں نے گھروں میں انویسٹ کر کے کمائے. اور جب حالات خراب ہوتے ہیں, so the only fixed asset that goes up is land. گھر کی ویلیو بڑی زیادہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس یہ اس قسم کے چیلنجنگ اور انپریسیڈنٹڈ ٹائم سے جیسے ہم گزر رہے ہیں اس وقت, ان میں گھر اور گولڈ کی ویلیو ہمیشہ بڑھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ٹینجیبل ہے, آپ جا کے اپنے گھر کو کی دیواروں کو ٹچ کر سکتے ہیں, دس از ریئل. اور دوسرا, گولڈ کی ویلیو ہسٹوریکلی سپیکنگ ہمیشہ سے رہی ہے. تو یہ جو کرنٹ بل رن ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تیسرا بل رن ہے. پہلا بل رن شروع ہوا تھا 1971 میں جب گولڈ کی پرائس تھی $35 پر آؤنس, اور پھر 1980 میں جا کے اس کی پرائس ہو گئی $850 پر آؤنس. تو امیجن کریں, یہ آلموسٹ 2300% انکریز ہوا 9 سال کے عرصے میں. دوسرا جو بل رن تھا گولڈ کا, وہ 2001 سے شروع ہوا جب گولڈ کی پرائس $257 پر آؤنس تھی, اور 2011 میں وہ جا کے $1923, 6 سپٹمبر کی بات ہے, 6 سپٹمبر 2011 گولڈ کی پرائس $1923 پر آؤنس تھی. تو آلموسٹ 700% انکریز اس نے کیا گولڈ نے. اور یہ ہم جو کرنٹ کا بل رن دیکھ رہے ہیں, یہ تھرڈ بل رن ہے جو 2000 دسمبر 15 سے شروع ہوا ہے. 2015 دسمبر میں گولڈ کی پرائس جو تھی وہ $1089 پر آؤنس تھی, اور آج گولڈ کی پرائس تقریباً 1700 اور 25-30 کے درمیان ٹریڈ کر رہی ہے. تو آلموسٹ 40-50% کا جو ہے اضافہ ہو چکا ہوا ہے گولڈ کی پرائس میں. تو جو لوگ ہسٹری اور اکنامکس کو سمجھتے ہیں, جو لوگ اپنے ویلتھ کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں, اپنے پیسے کی انشورنس کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ گولڈ اور ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, کیا آپ نے رات کو اپنی نیند خراب کرنی ہے یا آپ نے رات کو آرام سے سونا ہے. تو جو مارکیٹ میں جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں, either you want to have peace of mind or you want to have sleepless nights. تو جو اسمارٹ انویسٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے پیس آف مائنڈ کو زیادہ ترجیح میں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے, میں یہاں پر ملیشیا میں بیس ہوں, کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ اور گولڈ پوزیشن لے رہے ہیں, اور ایکوٹیز اور بانڈ مارکیٹ سے ہٹ کے اور وہاں سے جو ہے وہ ریٹریٹ کر کے ان دونوں ایسٹ کلاسز میں جا رہے ہیں. اور تیسرا, زین, آپ کو سن کے یہ بڑا تعجب ہوگا, اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے, کیش ہیز بیکم دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ کلاس. 3 مہینے پہلے کی آپ دیکھیں فائنینشیل ٹائمز اٹھا کے, تو وارن بفیٹ کے پاس $130 بلین تھے کیش میں خالی. تو جو فائنینشیل ٹائمز نے انٹرویو لیا اور پوچھا وارن بفیٹ سے کہ آپ کے پاس $130 بلین ہیں,
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیش مجھے پاور دیتا ہے، کیش جو ہے مجھے پاور دیتا ہے کہ میں ڈسٹریس ایسٹ جن کی ویلیویشن کم ہوتی ہے اپنی نارمل پرائس سے ان میں پوزیشن لے سکتا ہوں کیونکہ وہ ایسٹ دوبارہ انکریز ہوں گے. تو کیش، گولڈ اور ریل اسٹیٹ، یہ تین ایسٹ کلاسز ہیں جب حالات خراب ہوں تو لوگ جو اسمارٹ انویسٹر ہوتے ہیں وہ ان میں پوزیشن لیتے ہیں. اور ہمیشہ جو ریل اسٹیٹ ہے جب حالات خراب ہوں لینڈ کی پرائس ہمیشہ ویلیو اوپر جاتی ہے. شان آپ نے ریسنٹلی اس پہ لکھا بھی ہے کہ انویسٹرز کو ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. میں تھوڑی سی آسان زبان میں اس میں کہہ دوں کہ پراپرٹی، زمین، پلاٹ، اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے ایسے حالات میں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس طرح کے حالات میں جب انسان پراپرٹی میں، پلاٹ میں، زمینوں میں جب انویسٹ کرتا ہے تو آپ کو کس قسم کی سیکیورٹی ملتی ہے اپنی انویسٹمنٹ میں؟ کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیے زین، جو پراپرٹی ہے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس 1/3 لینڈ ہے اور 2/3 واٹر ہے اور پاپولیشن آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. 100 سال پہلے آپ کی پاپولیشن تھی 1.7 بلین. 100 سال بعد آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ 7.7 بلین جو ہے وہ ہو گئی ہے. آلموسٹ 6 بلین لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. لیکن لینڈ تو لمیٹڈ ہے. لینڈ تو جو ایٹ سیلف ہے اس کی جو ریچ ہے وہ بڑی کم ہے اور آپ ہر کسی کو مکان چاہیے. تو جب لینڈ لمیٹڈ ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو، پیور اکنامکس کا جو ہے ڈیمانڈ سپلائی کا گیم ہے. جب آپ کی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو obviously پرائسز اوپر جائیں گی. تو یہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس کو ہم نے IQI کو 2015 میں ایک ہم نے کتاب لکھی. اس کتاب کا ہم نے نام دیا ریل اسٹیٹ دا نیو گلوبل کرنسی. اور اس پہ کافی لوگوں نے ہمیں اس پہ کامنٹ دیے اور انہوں نے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا کہ یہ حقیقت سے بہت قریب ہے. کیونکہ ریل اسٹیٹ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ اگر کریں تو ہمیشہ آپ کو پیسے دے کے جاتی ہے. چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات خراب ہوں، ریل اسٹیٹ وہ ایک ایسٹ کلاس ہے جو آپ کو پیس آف مائنڈ دیتی ہے. تو میرا خیال ہے جو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کی پرائسز کچھ ممالک میں سافٹ ہوئی ہے، جیسے آسٹریلیا ہے، UK ہے، کینیڈا ہے، وہاں پر بائنگ اپرچونٹی ہے. بڑی اچھی ایسٹ کلاس وہاں پر انہوں نے اس کو دیا ہے، ترتیب دی ہے. جو اسمارٹ اور سوفسٹیکیٹڈ انویسٹر جو آپ کا اس پروگرام میں سن رہے ہیں اور جنہوں نے اگر وہ ڈاؤن لوڈ کریں ہماری کتاب ریل اسٹیٹ دا نیو گلوبل کرنسی تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس ایسٹ کلاس سے کتنا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے لانگ رن میں. اور ریل اسٹیٹ ہمیشہ جو ہے یہ لانگ ٹرم گیم ہے اور کیونکہ میں ایک لانگ ٹرم پلیئر ہوں مجھے پتہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ 10 سے 20 سال کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. شان، آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. یور این اکانومسٹ. آپ ہم کو کوئی ایسا اکنامک میکنزم بتائیں جس میں ان حالات میں کوئی مڈل اسکیل انویسٹر کوئی ایسی چیز میں انویسٹ کر دے جس میں وہ منتھلی کوئی اتنی انکم یا 2 ہفتے بعد اتنی انکم ارن کر لے، پروفٹ ارن کر لے، جس سے وہ اپنا کوئی کچن چلا سکے. کوئی ایسا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا میکنزم ہے جس میں ہم انویسٹرز، مڈل کلاس انویسٹرز یا جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کوئی ان چیزوں میں انویسٹ کر لیں جن سے ان کا کوئی کام بن سکے؟ ذہن مجھے ہفتے یا 2 ہفتے کا تو نہیں پتا کہ جی وہاں پر کتنی جلدی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں لانگ ٹرم پلیئر ہوں. ذہن جو لانگ ٹرم انویسٹر ہیں وہ اس وقت پیسہ لگا رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں، وہ پیسہ لگا رہے ہیں ٹیکنالوجی سٹاکس میں، اور وہ پیسہ لگا رہے ہیں گولڈ، سلور، آئل اینڈ گیس سٹاکس میں، اس طرح لگا رہے ہیں. جب بھی آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا رسک ایپیٹائٹ کیا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو when you're making انویسٹمنٹ آپ فیوچر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کو 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی رسک ایپیٹائٹ کیا ہے، آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں، کتنا آپ میں دل بڑھتا ہے کہ آپ 10% لاس یا 20% لاس دے سکتے ہیں یا 5% لاس یا واٹ ایور. آپ نے اپنے آپ کو خود اپنے رسک کو ڈیفائن کرنا ہے. دوسرا آپ کا رسک ریوارڈ ریشیو کیا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ کروں اور مجھے 25% مل جائے، 40% مل جائے، یا آپ ایک ریزنیبل پریگمیٹک انویسٹر ہیں تو کہتے ہیں کہ ان حالات میں جب حالات اتنے خراب ہیں اگر مجھے 5 سے 10% مل جائے یا 8% مل جائے تو میں اس پہ خوش ہوں.
اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم سب سے پہلے انویسٹر کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے. تو آپ کا رسک کیا ہے, رسک کی ایپیٹائٹ کیا ہے, آپ کا رسک ریوارڈ ریشیو کیا ہے, اور آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے. آپ اپنے ایسٹ کو تھرو آؤٹ دا لائف نہیں رکھ سکتے. آپ یہ نہیں کہ آج آپ نے ایسٹ لیا تو ایسٹ کو لے کے بیٹھ جائیں اور پھر سو جائیں. نہیں, ایک آپ کو آپ ڈیفائن کرنا ہے کہ میرے پیرامیٹرز کیا ہیں کہ میں نے 10 سال بعد 20 سال بعد یہ جو ایسٹ جو میں نے لیا ہے یہ اپنا بیٹے بیٹی کی ایجوکیشن کے لیے یہ لیا یا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اس ٹائم پہ میں یہاں سے ایگزٹ کر رہا ہوں. with profit margins defined, with risk appetite defined, everything defined. تو آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے, اپنی ساری یہ 3 پیرامیٹرز لکھنے ہیں ایز این انویسٹر کہ میں کیا کروں, اور پھر آپ نے کسی بھی ایسٹ کلاس میں پوزیشن لینی ہے. تھینک سو مچ شان سید, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن ویکلی رپورٹ. تھینک یو زین, اٹس مائی پلیزر. جی یہ تھے شان سید صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ملیشیا سے. یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے اکنامک سولوشن یا کوئی ایسا حل اس دور میں, اس جیسی اکنامک انسٹیبلٹی میں جن میں لوگ اس کو فالو کریں, شاید ان کو کوئی فائدہ ہو. جی ہمارے ناظرین, آج کا جو شو تھا وہ تھا کرونا وائرس اور اس کا حل, اس کی سولوشنز تک ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں. اس طرح کے فیز میں ہم کوئی سینٹی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے جو پہلے گیسٹ تھے انہوں نے ہمیں کرونا وائرس کی نیچر بتائی, اس کی فیٹیلٹی اور لیتھیلٹی بتائی کہ اس کو ٹیکل کس طرح کیا جا سکتا ہے, کتنا ڈینجرس ہے. دوسری جو ہمارے گیسٹ تھیں عطیہ خان, ایک سیلیبریٹی فگر ہے, انہوں نے ہمارے سے ڈسکس کیا کہ یورپ میں اس وقت جو ایکٹیوسٹ اور جو سیلیبریٹیز جو ڈسکس کریں ہرڈ امیونٹی ہے کیا, کس طرح اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے پاکستان, کیا ایپلیکیبل ہے بھی یہ پاکستان میں کہ نہیں. ان کے ساتھ ہم نے نیا کانسیپٹ ہرڈ امیونٹی ڈسکس کیا کہ ہوتی کیا ہے. اور ہمارا آخری جو گیسٹ تھے شان سعید, ان سے میں نے ڈسکس کیا اکنامک سولوشن جو اس وقت ہمارے آبویسلی انویسٹرز جس کو تلاش کر رہے ہیں. Until the next episode of Weekly Report, میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین خان. ہم ہمیشہ حل کی تلاش میں رہیں گے. Take care and goodbye.